بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کے ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ ایک تو ہماری سبسکرائبر ہے اور ہماری بہت پرانی، بلکہ مجھے لگتا ہے ہماری بالکل پہلی سبسکرائبر تھی یاسمین فاروق۔ انہوں نے اپنا چینل بنایا اردو ناولز اور پرائیڈ۔ آپ لوگ جو بھی ناولز کے شوقین ہیں ان کے ضرور چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ مطلب ان کے سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہوں اور واچ ٹائم کمپلیٹ ہو۔ آپ لوگوں کو ناولز بھی سننے کو مل جائیں گے اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرنی تھی کہ جیسے آپ لوگ ناولز شوق سے سنتے ہیں، ایسے ولاگز بھی دیکھا کریں۔ ولاگز ہم بہت محنت سے اور بڑے شوق سے بناتے ہیں کہ آپ لوگ پسند کریں گے، اور بڑا پھر مطلب میں ڈسہارٹ ہوتی ہوں جب میرے اس کے ویوز ناول سے کم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارا چینل پسند ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گرو کرے اور اگر ہمیں آپ فرینڈس کی طرح لیتے ہیں، تو پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ نہ کیا کریں، بلکہ کوشش کیا کریں جن کا وائی فائی فری ہے یا وائی فائی لگا ہوا ہے، اگر تو آپ ڈیٹا پہ ہیں تو پھر بے شک آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کو اگر آسانی وہ لگتی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ وائی فائی پہ ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نا مطلب آن لائن سنتے جایا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ویوز سے، جو جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں نا ان کو ویوز سے نہیں کچھ ملتا ہے کہ جتنے ویو ہوں گے انہیں کچھ ملے گا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے ایڈز آتے ہیں نا اس حساب سے کچھ نہ کچھ ملتا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں ایڈ نہیں آتا ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کے پاس وائی فائی ہے اور وہ ایسے سن سکتے ہیں وہ اسی طرح سے سنیں۔ یہ ریکویسٹ ہے آپ کی، آپ ہی کہہ لیں، دوست کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اور ہمارے ایک سبسکرائبر تھے تیمور احمد، جو دیوار شب پہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے، وہ ان کو بھی ہمیں کہوں گی کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ناول مجھے پتہ ہے آپ سنتے ہوں گے، لیکن آپ ہم اب ناراضگی ختم کر دیں۔ آپ کی اگر ناراضگی ایسے ختم ہوتی ہے کہ دیوار شب کو کنٹینیو کیا جائے تو ہم آپ کی ناراضگی دور کر دیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ناراض نہ ہو۔ اچھا جی، اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عقب میں کھڑا فیضان بنا تاثر کے مؤدب سے کھڑا میز کو دیکھتا رہا۔ تنویر صاحب کا چہرہ بھی بے تاثر رہا۔ سویرا نے بھی حتی المقدور کوشش کی کہ فیضی کو دیکھے بغیر جواب دیں۔ نہیں، وہ نہیں آیا، اس کے بھی پیپرز کا مسئلہ ہوگا۔ پارس نے جیسے مسکراہٹ چھپائی۔ اندر لاؤنج کی کھڑکی سے وہ 2 خواتین آمنے سامنے بیٹھی اور 2 مرد ان کے عقب میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ دور تھے، ان کی گفتگو کی آواز یہاں تک نہیں آئی تھی۔ شکیل گہری نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو واقعی نہیں جانتی امی کہ یہ عورت کون ہے؟ بھولا تو ہے نہیں جانتی۔ یہ لڑکا تو ہوٹل میں کام کرتا ہے، یہ موٹا والا بڈھا رضوان حیات کا خاص آدمی تھا، مگر عورت کا نہیں پتا۔ صوفے پہ بیٹھی فیروزہ مائی جھنجھلا اٹھی۔ شکیل جواب دینے کے لیے مڑا تو ٹرالی گھسیٹ کر باہر لے جاتے افضل بابا کو دیکھا۔ اے بابا جی، اس نے نخوت سے پکارا۔ جی صاحب، یہ باہر کون آیا ہے؟ رضوان صاحب کی بہن ہے سویرا بی بی، آسٹریلیا سے آئی ہیں، کہہ کر وہ ٹرالی آگے لے گئے۔ شکیل و فیروزہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ بس تو بیٹھ کر انسانیت کے سبق یاد کرتی رہے اور اس بڈھے کے رشتہ دار آ کے ہوٹل لے اڑیں گے۔ وہ دبے لفظوں میں غصے سے بدبداتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ فیروزہ مائی بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ سوچ لے امی، پارو کے ہاتھ کچھ نہیں رہنا۔ اس سے پہلے کہ جو لوگ مقدمہ وغیرہ کریں، ہمیں پارو کو راستے سے ہٹا کر سب بیچ باچ کر سارا پیسہ لے کر ملک سے نکل جانا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ وہ ضد ہو کر بولا تو فیروزہ مائی نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، البتہ اس کے انداز میں واضح تعامل تھا۔ افضل بابا ٹرالی لے کر مہمان اور میزبان کے قریب آ رہے تھے جب انہوں نے پارس کو کہتے سنا، اس کے بھی پیپرز کا مسئلہ ہوگا۔ نہیں، وہ کچھ بیمار تھا، اس پاٹ لہجے میں بولی۔ افضل بابا چائے نکالنے لگے۔ اچھا، کیا ہوا اسے؟ وہ مصنوعی مذاق اڑاتی فکر مندی سے بولی۔ اور کیا وہ 6 ماہ سے بیمار ہے جو بھائی کے جنازے میں بھی نہیں آیا؟ سویرا نے بمشکل پہلو بدلا۔ وہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی اور فیضان مسلسل ان کو نگاہوں میں چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس حالت میں وہ افضل بابا کا سلام اور چائے نظر انداز کر کے پارس کو جواب دینے لگی۔ اس وقت وہ کسی لیگل مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، امریکہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا، بلکہ بھائی جی کے انتقال والے دلوں میں تو ویسے بھی نیو جرسی گیا ہوا تھا۔ اس کو اطلاع دیر سے ملی، کہہ کر انہوں نے تنویر صاحب کو دیکھا، جو انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر کوئی تائید کی۔ پارس مسکرائی۔ افضل بابا اب خاموشی سے چیزیں آگے رکھ رہے تھے۔
اچھا، تو یہ کہا تھا اس نے آپ سے؟ کیا مطلب؟ سویرا کے ابرو حیرت سے اچکے۔ مطلب یہ مسز سویرا کہ شاید اب اپنے دونوں بھائیوں کو اچھے سے نہیں جانتی۔ جس رات رضوان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اس رات فیضان جہیں تھا، اسی شہر میں، انہی گلیوں میں۔ فائز نے بری طرح چونک کر پارس کو دیکھا، مگر وہ سویرا کو دیکھ رہی تھی جو کچھ حیران تھی، متعجب تھی، بے یقین تھی۔ افضل بابا تک ششدر رہ گئے، تنویر صاحب بے تاثر رہے۔ نہیں، فیضان امریکہ میں تھا، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ ساتھ ہی سویرا نے پہلے تنویر صاحب کو دیکھا، پھر فائز کو۔ وہ خود بھی شاکڈ لگ رہا تھا۔ افضل بابا جا چکے تھے۔ اگر اس کی یادداشت کھو گئی ہو تو اسے بتا دیجیے گا کہ پارس کو اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اس رات کہاں تھا۔ یہ بھی کہیے گا کہ پارس اس کا 6 مہینے سے انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی جی کے لیے نہیں آیا تو اپنی امانت لینے ضرور آئے گا جو وہ میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ فائز اب یکٹک پارس کے سر کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سویرا کی ساری اکڑ، ساری کروفر، غصہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا اور وہ فیضان کی دفاع کرنے کے مزید قابل نہیں رہی تھی۔ کیسی امانت؟ بس 2 لفظ بول پائیں۔ پارس جواب دیے بنا اٹھی اور اندر چلے گی۔ لاؤنج میں قدم رکھا تو سر جوڑ کے بیٹھے خسر پسر کرتے ماں بیٹا نے بے اختیار سیدھے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھے بنا اوپر چلے گی۔ اس کے اندر غائب ہوتے ہی سویرا نے فائز کو دیکھا۔ تم اس وقت پاکستان میں تھے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہاں، مگر اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے بے اختیار تنویر صاحب کو دیکھا، جنہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود نہیں جانتا۔ کوئی اپنی بے گناہی ثابت کی۔ اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ تم فیضی، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ سفیرہ آپا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور دکھ تھا۔ نہیں، آپ ابھی تو آئی ہیں، میں سامنے بیٹھ کر بتانے والا تھا، سوچا رات کو بتاؤں گا، مگر… اور تم نے اس کو کیا دیا تھا جو وہ لینے گئی ہے؟ کچھ نہیں، میں تو اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ وہ مزید احتجاج نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دور سے دیکھنے والوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تبھی پارس باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ فائز نے خود کو کمپوز کیا اور پارس کی طرف دیکھا۔ میں مزید مداخلت نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم صبح میں… آپ ٹھہرے، مسز اسجد بس جانے والی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کراتی وہ آپا کے سامنے آئی اور بیٹھنے کے بجائے کھڑے کھڑے میز پہ کچھ رکھا۔ لان میں موجود تینوں افراد نے اس چیز کو دیکھا۔ وہ ایک دھندلے شیشے کا ٹکڑا تھا۔ فائز نے نہ سمجھنے والے انداز میں پارس کو دیکھا، پھر سویرا کو۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کو دے دیجیے گا، وہ اسے پہچان لے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی جلد ہی تعزیت کرنے آئے گا۔ یہ دیکھنے کے بعد تو شاید مزید تاخیر نہ کرے۔ وہ مسکرا کر یوں کہہ رہی تھی جیسے یہ آخری بات ہو۔ اب مزید وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سویرا نے متذبذب انداز میں شیشے کا ٹکڑا اٹھایا اور کھڑی ہوگی۔ پارس کو بے بسی، غصے، چنبے سے بھرپور نگاہوں سے دیکھ کر وہ موڑ گئی۔ جی، تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے سامنے اشارہ کیا۔ فائز غائب دماغی کے عالم میں اس کے مقابل بیٹھا اور اپنے کاغذات پھیلائے۔ اس کے انداز میں واضح سست روی دار آئی۔ وہ یقیناً کچھ اور سوچ رہا تھا۔ جانے تم بھائی جی سے ملے بغیر آگے اور تمہیں نہیں معلوم کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ سویرا کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے اپنے گھر کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ باہر رات پھیل چکی تھی اور سویرا ساری بات کلیئر کرنے کے لیے صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ پارس کے سامنے وہ شاکڈ اور الجھی ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں آپا، میں یہ بات تنویر بھائی کو بھی بتا چکا ہوں۔ چھپانا ہوتا تو انہیں بھی نہ بتاتا۔ وہ جو گھنٹے سے سامنے کھڑا صفائی دے رہا تھا اب زچ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارس کو یہ کیسے پتا چلا؟ ظاہر ہے تنویر نے بتایا ہوگا۔ تنویر بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ فیضی، تم نے خود مجھے بتایا کہ تنویر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہیں کوفت ہوئی۔ وہ تو ہیں، اور اسی لیے اگر انہوں نے یہ بات پارس کو بتائی ہوتی تو اسے ہمارے سامنے نہ دہرانے کی تنبیہ بھی کرتے تاکہ ان پہ شک نہ کیا جائے۔ وہ اس طرح خود کو ایکسپوز نہیں کریں گے۔ وہ صوفے پہ جا بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اور یہ شیشہ، اس کی کیا کہانی ہے؟ میں نہیں جانتا وہ اس کو کیوں مجھ سے منسوب کر رہی ہے، مگر میں نے یہ بھائی جی کے جیکٹ کے اندر دیکھا تھا۔ اس نے اسے سنبھال رکھا تھا، مجھے لگا اس نے اسی سے اس کا قتل کیا ہوگا۔ فیضی نے میز پہ رکھا ٹکڑا اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اگر یہ شیشہ علیہ قتل ہے تو اس کا تم سے کیا تعلق؟ فیضان نے جواب نہیں دیا۔ وہ شیشے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس کی نگاہوں میں ایک احساس ابھرا، جیسے وہ چونکا تھا، جیسے سے کچھ یاد آیا۔ اس نے سر اٹھایا مگر سویرا کے تاثرات دیکھ کر رکا۔ وہ آنکھیں سکیڑے مشکوک انداز سے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپا، بھائی جی کو تم نے تو نہیں مارا فیضی؟
ان کے الفاظ تھے یا چابک جو فیضان کے چہرے پر لگے۔ اس کا رنگ سرخ پڑا، لب بھینچے، آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور پھر غصہ۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ نہیں، میرا مطلب تھا شاید پارس یہ سمجھتی ہو کہ… اس کے تاثرات پہ سویرا کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے وضاحت کرنی چاہی، مگر… آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اپنے بھائی جی کا قتل کر سکتا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے میں اندر سے اتنا ایول ہوں؟ وہ دکھی بھی تھا اور حیران بھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ مجھے یوں کراس ایگزامن کر رہی ہیں جیسے میں عدالت میں کھڑا ہوں۔ آج پہلی دفعہ آپ پارس سے ملی اور 20 منٹ کی اس ملاقات میں اس نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، مبارک ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا بیٹھو۔ سویرا نے بازو سے تھام کر اسے بٹھانا چاہا مگر اس نے سر جھٹکتے ہوئے بازو چھڑایا۔ اب مجھ سے ناراض ہو گئے تو واقعی کامیابی ہو جائے گی اسے۔ اوکے۔ کیا تم نے شیشہ پہچان لیا؟ انہوں نے اپنے الزام سے قبل اس کی آنکھوں میں ابھرے چونک جانے والے تاثر کے بابت پوچھا۔ فیضی چاند لمحے ان کو دیکھتا رہا، پھر نفے میں سر ہلایا۔ یہ میرا نہیں ہے، میں اسے نہیں پہچانتا۔ اس نے ایک ہی فکرے میں 2 جھوٹ بولتے ہوئے شیشہ میز پہ رکھ دیا۔ سویرا خاموش ہو گئی۔ لابی میں معمول کی روشنی اور رونق تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے، بے فکر خوش باش چہرے۔ ایسے میں شاید صرف اسی کا چہرہ فکر مند تھا، پرتشویش تھا، جو ریسیپشن ڈیسک سے کہنی ٹکائے کھڑا دور رکھی کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھی پارس کو دیکھ رہا تھا۔ پارس کی وہ لمبی میز لابی کے بالکل سرے پہ تھی اور اس وقت وہاں ایک آفیشیل لنچ چل رہا تھا۔ پارس ریسیپشن ڈیسک کے ساتھ خاموش کھڑی فائز کے جانب متوجہ نہیں تھی، جو مسلسل اس کو دیکھتا بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا۔ وہ شیشہ اس کے ہاتھ کیسے لگا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ اس کا مالک فیضان ہے؟ وہ اسے جانتی ہے؟ کیا وہ یہ جانتی ہے کہ فائز ہی فیضان ہے؟ گزشتہ 2 دنوں سے اس کے ذہن میں بار بار ابھرتے سوال اب سر میں درد کرنے لگے تھے۔ اسے بھائی جی کے قتل کا اور پارس کے قاتلہ ہونے کا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اس کے پاس ہوٹل کے اہم کاغذ بھی نہیں تھے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ناکام ہو رہا تھا۔ سب بہت مشکل لگ رہا تھا اور اس سارے مسئلے کا ایک ہی حل تھا۔ جو کام وہ اس صبح جنگل میں ادھورا چھوڑ آیا تھا پورا کر دے۔ ایک دفعہ پارس مر جائے وہ سب ہتھیا لے گا، بھلا پھر کون اسے اور سویرا آپا کو ہوٹل سے نکالنے کی جرات کر سکے گا؟ تنویر کو کی جانے والی رقم ٹرانسفر کے ثبوت کو انہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یوں ان کا منہ بند ہو جائے گا، پارس مر جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس نہج پہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا، آج وہ فیصلہ کر کے آیا تھا۔ اس نے لمبی ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھی پارس اور اس کے مہمانوں کو دیکھا، پھر ان کے سامنے خالی برتنوں کو۔ کھانا لگنے والا تھا۔ آرڈر دیے 20 منٹ ہو چکے تھے اور کسی بھی وقت سرونگ شروع ہونے والی تھی۔ فیضان مڑا اور تیز تیز قدموں سے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا، وہاں سے ہوٹل کے کچن میں آیا۔ ادھر معمول سے ذرا زیادہ افراتفری پھیلی تھی۔ ہیڈ ویٹر سارے میں بولتا ڈانٹتا پھر رہا تھا۔ بار بار مسز پارس کی ٹیبل کے آرڈر کو دہرایا جا رہا تھا۔ سب تیار تھا۔ شیف نے سوپ کا بھرا ہوا پیالہ سجا کر ٹرے میں رکھا، جو ویٹر اسے اٹھانے کے لیے آگے آیا۔ فیضان کو دیکھ کر رکا۔ پانی نہیں رکھا آپ نے؟ اس نے برہمی سے ویٹر کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً مستعدی سے پلٹا۔ بس 5 سیکنڈ کے لیے سوپ والی ٹرے کے گرد فائز کے سوا کوئی نہ رہ گیا۔ اس نے تیزی سے جیب سے ایک ننھی شیشی نکالی اور سامنے سب کو دیکھتے ہوئے شیشی سوپ میں الٹی اور واپس جیب میں رکھ دی۔ گرم بھاپ اڑاتے سوپ میں وہ فوراً گھل مل گئی۔ ویٹر پانی لے کر واپس آیا۔ یہ میڈم پارس کا آرڈر تھا، وہ سب جانتے تھے۔ فائز وہاں سے نکل آیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ریسیپشن ڈیسک کے ساتھ کھڑا تھا۔ پارس اسی طرح مسکرا کر رسمی انداز میں اپنے مہمانوں سے بات کر رہی تھی۔ باری باری ویٹر آ کے ان کے سامنے آرڈر رکھنے لگے۔ فائز کی نگاہیں ہر ایک ٹرے کو دیکھتی، پھر ان میں نفی کا تاثر ابھرتا۔ پارس کے خاص سبزی کے سوپ کی ٹرے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ فائز کے چہرے پر بے چینی دار آئی، دل دھڑک رہا تھا۔ کامیابی سے چند قدم دور یا کسی بڑی تباہی سے چند گز قریب۔ وہ کہاں کھڑا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ میں بھائی جی کی موت کا بدلہ لے رہا ہوں، وہ خود کو کہہ رہا تھا، مگر اس کا دل عجیب سے احساس میں گھرا تھا۔ دفتر اس نے ویٹر کو اس ہرے سوپ کی ٹرے لاتے دیکھا۔ وہ بالکل ساکن ہو گیا، جیسے کہ کوئی مرا ہوا آدمی سیدھا کھڑا ہو۔ ویٹر نے ٹرے سے سوپ کا پیالہ سرونگ ڈش کے ہمراہ پارس کے سامنے رکھا۔ پارس نے نیپکن گود میں بچھاتے ہوئے ہلکا سا تھینکس کہا۔ لنچ شروع ہو چکا تھا، سب اپنے چھرے کانٹے سنبھال رہے تھے۔
البتہ وہ اس وقت صرف سوپ لیا کرتی تھی۔ اس نے سویا ساس اٹھائی اور سوپ میں چند قطرے ٹپکائے، پھر چند ایک دوسری ساسز ڈالی۔ سوپ کی سطح پر مختلف رنگوں کے قطرے اور دھاریں بکھری تھی۔ اس نے سوپ کا چمچ دھیرے سے اندر ہلایا، سارے رنگ مکس ہوتے گئے۔ ہرا مایا ہلکے سے گہرے رنگ کا ہو گیا۔ پارس سر جھکائے سرمئی ہرے مایا کو دیکھتے ہوئے ذرا سے مسکرائی۔ یہ مدھم مسکراہٹ اپنے مہمانوں کو دیے جانے والی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے قطعاً مختلف تھی۔ اس میں اداسی بھی تھی، امید بھی، دیکھ بھی، ڈر بھی، اور کوئی خوبصورت یاد بھی۔ وہ دھیرے دھیرے چمچ ہلا رہی تھی، سارے رنگ اندر گھل مل گئے۔ سوپ میں تیرتے ٹکڑے گول گول گھوم رہے تھے، درمیان میں منجدھار سا بن رہا تھا، گول گول گھومتا منجدھار۔ رضوان حیات اس لمبی ٹیبل کی سربراہی کرسی پر اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کے مہمان لنچ کے بعد ابھی اٹھ کر گئے تھے۔ وہ سبزی کا سوپ کب کا ختم کر چکے تھے اور اب نیپکن سے لب تھپ تھپا رہے تھے۔ ویٹر آگے پیچھے پھرتے برتن اٹھا رہے تھے۔ باقی لوگوں نے جی بھر کے کھایا تھا، البتہ رضوان کے سامنے صرف سوپ کا خالی پیالہ تھا۔ وہ دوپہر میں صرف سوپ لیتے تھے۔ نیپکن رکھ کے انہوں نے سر اٹھایا تو ریسیپشن پہ کھڑی بڑی بالیوں والی لڑکی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھتا پا کر وہ جھیم کر نیچے جھک گئی، پھر سیدھی ہوئی تو ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اب وہ کاؤنٹر کے ایک طرف سے نکل کے ان کے سمت آ رہی تھی۔ رضوان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ سیاہ کوٹ اور اندر بھورے گرم سویٹر میں وہ ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہے تھے۔ ریسیپشنسٹ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چلتی ان تک آئی اور جھک کر پیکٹ ان کے سامنے رکھا۔ سر تنویر صاحب صبح میں دے کر گئے تھے، ان کو شہر سے باہر جانا تھا، آپ دیکھ لیں۔ تھینکس پارس۔ رضوان نے ہاتھ میں پیکٹ اٹھا کر کھولا۔ پارس کا چہرہ چمکنے لگا۔ کوئی کہے نہ کہے، بس آپ کا نام پکار کے ایک لفظ بھی بول دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اینک لگا کر اندر موجود کاغذ پڑھنے لگے۔ بیٹھ جائیں، کھڑی کیوں ہیں؟ پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا، تھینک یو سر، مگر اچھا نہیں لگے گا۔ کس کو؟ انہوں نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا جو ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ میری ساتھی ریسیپشنسٹ کو اسے لگے گا باس کے ساتھ بیٹھ کے مجھے ترقی مل رہی ہے، اور اپنے پڑوسی کی ترقی کسی کو اچھی نہیں لگتی سر۔ بادشاہ بادشاہ سے جلتا ہے اور فقیر فقیر سے۔ وہ جیسے بے بسی سے مسکرائی۔ رضوان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب آپ ہماری ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو صرف باتیں کرتی ہیں اور وہ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ کاغذ پہ نگاہیں دوڑائے کہہ رہے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا سر۔ وہ بولی تو اس کا پورا چہرہ گلو کرنے لگا۔ میں بدلنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کے ہاتھوں مزید ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہتی، میں مضبوط بننا چاہتی ہوں تاکہ آپ شادی کر لیں اور وہ گھر آپ کو مل جائے۔ وہ طنز نہیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ پارس نے مسکرا کر نچلا لب دانت سے دبایا۔ سر مجھے اس گھر سے بڑھ کر آپ سے کچھ اور چاہیے، وہ اعتماد جو آپ میں ہے، مجھے وہی مضبوطی چاہیے۔ اگر آپ تو کہتی ہیں کہ میں خود کو نہیں بدل سکتا تو آپ کو کیسے بدلوں گا؟ آپ بھی بدل جائیں گے، کیونکہ کوئی پینٹر ایسا نہیں ہوتا جو کسی تصویر میں رنگ بھرے اور اس کے اپنے ہاتھوں پہ رنگوں کے نشان نہ پڑیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے اوپر عطر کی پوری بوتل انڈیل دیں اور آپ کے اپنے ہاتھ نہ مہکے۔ اچھا واقعی؟ رضوان نے ہاتھ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ بدلنا چاہتی ہیں تو ڈرنا چھوڑ دیں۔ چلیں، چھوڑ دیا۔ پھر اپنے ساتھی ریسیپشنسٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ انہوں نے قریبی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پارس کے چہرے پہ مسکراہٹ سمٹی۔ اس کی جگہ ہیجان نے لے لی۔ اس نے ایک متذبذب نگاہ ریسیپشن پر ڈالی جہاں ساتھی لڑکا کوئی فون اٹینڈ کرتے ہوئے مسلسل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گی تو میں اس کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اٹس اوکے سر۔ وہ تیزی سے دائیں ہاتھ کی قطار کی پہلی کرسی پر بیٹھ گئی، پھر ہمت کر کے مسکرائی۔ آپ جتنا ڈریں گے لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب ڈرنا چھوڑیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ غلط بات پہ خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بس اب آپ جا سکتی ہیں، آخر آپ کو اپنے ساتھی کا غصہ بھی تو سہنا ہے۔ میں اس سے نہیں ڈرتی۔ وہ گردن سیدھی اٹھا کر مجبوراً خود پہ طاری کردہ فخر سے بولی اور کھڑی ہوگی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ واپس کاغذات کے جانب متوجہ ہوگی۔ پارس دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اپنی جگہ پہ آئی تو ساتھی لڑکا جو اب کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ رضوان صاحب تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، مگر تمہیں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پارس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس اندر اتاری، پھر آنکھیں کھول کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تمہیں جاب سے نکال کر کسی اور کو ریسیپشن پر رکھنا چاہتے ہیں۔
مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کریں یا نہیں. میں نے کہا نہ کریں، یہ لڑکا بہت اچھا کام کر رہا ہے. بس یہی بات تھی. سنجیدگی سے کہہ کے اپنے کمپیوٹر پہ جھک گئی. وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا. گول گول گھومتا مجدھار اب ساکن ہو رہا تھا. پارس نے سوپ کو ہلانا تارک کر دیا. اس کی مسکراہٹ اب سمٹ کر محض زردگی کا نشان رہ گئی تھی. آنکھوں میں، دل میں بس ایک تکلیف. اس نے بے اختیار سر اٹھا کے ریسیپشن ڈیسک کو دیکھا. وہاں پہ وہی لڑکا آج بھی کوئی فون اٹینڈ کر رہا تھا. ساتھ کاؤنٹر پہ کوہنی رکھے فائز کھڑا تھا. پارس ہلکا سا مسکرائی. فائز جواباً بدقت تھکان سے مسکرایا، جیسے وہ مضطرب اور ناخوش ہو. پارس اپنے سوپ کی طرف متوجہ ہوئی. لوگ خود چلے بھی جائیں تب بھی اپنے اثرات، اپنی عادات ہمارے ارد گرد ثابت کر جاتے ہیں. یہ سوپ بھی اس کے روڈ میپ کا ایک سائن بورڈ تھا. فائز نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا. اس کے لب اضطرابی انداز میں بھنچے ہوئے تھے. اس نے کوہنی کاؤنٹر سے ہٹا دی تھی. وہ اب کسی اور طرف نہیں دیکھ پا رہی تھی. فارس نے چمچ بھرا اور لبوں کے قریب لے کر آئی. کنکھیوں سے اسے کاؤنٹر پر حرکت کا احساس ہوا. اس نے فائز کو اپنے جانب آتے دیکھا. چمچ نے اب اس کے لبوں کو چھوا ہی تھا کہ اسٹاپ. وہ تیزی سے اس کے سر پہ پہنچا اور اس کے چمچ والا ہاتھ پر پکڑ کر پرے کیا. پارس کا ہاتھ مڑا، سوپ چھلک گیا اور شاکڈ رہ گئی. باقی لوگ بھی اسے دیکھنے لگے. میم آئی ایم سوری، مگر اس کا ہاتھ چھوڑ کر ہانپتے ہوئے بول رہا تھا. مگر جب ویٹر لا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس میں کوئی کیڑا گرا اور پھر باہر نکل گیا. آئی ایم سوری. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے معذرت کی. مت پیاں، یہ خراب ہو چکا ہے، سوری. اس نے سوپ کا پیالہ اٹھایا، پھر سب سے معذرت کی اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا. بتاب اس کے چہرے پر ذرا سکون تھا. پارس حق تک بیٹھی تھی. دماغ ذرا کام کرنے کے قابل ہوا تو اس نے بدقت مسکرا کر تمام لوگوں کو دیکھا جو کھانا چھوڑ کر بیٹھے تھے. اس نے معذرت کی اور کوئی اور ذکر چھیڑ دیا. چند لمحوں میں ماحول نارمل ہونے لگا. البتہ وہ خود گاہے پہ گاہے پریشانی سے ریسیپشن پر نظر ڈال لیتی تھی. فائز اب وہاں کہیں نہیں تھا. شکیل لاؤنج کے صوفے پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. ساتھ میں وہ ایک خوبصورت ڈرائی فروٹ ٹرے میں رکھے خوش میوے سے بھی انصاف کر رہا تھا. فیروزہ مائی کچن سے نکلی تو اسے دیکھ کر فکر مند نظر آنے لگی. وہیں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، شکیل تو نے آگے کیا سوچا؟ سوچنا کیا ہے، جو ذہن میں تھا بتا دیا. بتانے سے یاد آیا 1000-2000 ہوں گے تیرے پاس. اس نے ڈرائی فروٹ ٹرے کے بادام کے کھانے سے مٹھی بھری اور منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا. میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کچھ دیتی ہی کب ہے؟ فیروزہ مائی کی جان جل گئی تھی. پہلے بھی تو نہیں دیتی، تو خود لے لیتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ پہلے وہ رضوان حیات کی بیوی نہیں تھی، بیوہ. اس نے 2 انگلیوں سے کشمش اٹھاتے ہوئے تصحیح کی. اب میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی، مگر اس کے تالوں میں چابی تو اب بھی تو لگا سکتی ہے امی. شکیل سیدھا ہو کر بیٹھا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھا. چپ کر. فیروزہ مائی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر شکیل کو. لے کھا اور سوچ، اس کے لاکرز کدھر ہوتے؟ شکیل نے کرسٹل کی ڈرائی فروٹ ٹریز کی طرف بڑھائی. فیروزہ مائی نے تشویش زدہ نگاہوں سے ٹرے کو دیکھا. گول پلیٹ میں کراس لگا کر 4 کھانے بنے تھے. ہر کھانے میں میوے تھے، بادام، اخروٹ، کشمش اور کاجو. تمام خوش میوہ جات آدھے آدھے بچے تھے. ان کے کھانوں میں کرسٹل کی زمین نظر آ رہی تھی. دھندلا کرسٹل جو منعکس بھی کرتا اور آر پار بھی دکھاتا. فیروزہ مائی کی نگاہیں کرسٹل کی سطح پر جم گئی. انمٹ کہانی ایک دفعہ پھر ابھرنے لگی تھی. کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا. شکیل نے آواز دینے کو سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اندر جھانکا. سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں چمبے سے پھیلی. فیروزہ مائی زمین پہ بیٹھی الماری کے نچلے خانے سے کچھ تلاش کر رہی تھی. تلاش کافی دیر سے جاری تھی کیونکہ ساری الماری کا سامان باہر بکھرا تھا. امی؟ فیروزہ مائی ڈر کے پلٹی. اسے دیکھتے اس کی اڑی رنگت بحال ہوئی، جیسے سانس میں سانس آئی ہو. تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. وہ سونے کے جھمکے والے کانوں کے پیچھے دوپٹہ اڑا اس کے دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہوئی. شکیل نے حیرت سے سارے میں نظر دوڑائی. تو کیا کر رہی ہے پارو کی الماری میں؟ اور پارو کدھر ہے؟ وہ ٹیوشن سینٹر گئی ہے. موقع اچھا ہے اس کے آنے تک میں اس کے صندوق کی چابی ڈھونڈ لوں. فیروزہ مائی کے ہاتھ اور زبان مسلسل چل رہی تھی. شکیل نے الجھن سے اسے دیکھا، تبھی چارپائی پہ رکھا چھوٹا سا صندوق نظر آیا جس کو ننھا سا تالا لگا ہوا تھا. اس میں کیا ہے؟ پارو کی ماں کا زیور ہے. اس نے اپنی بہن کے پاس رکھوایا تھا. کل وہ ایبٹ آباد سے آئی تھی تو پارو کو دے گئی ہے. اچھا، وہ پارو کی خالہ اس لیے آئی تھی؟
شکیل نے ساتھ ہی صندوق اٹھایا، چھوٹا سا جیولری باکس۔ فیروزہ مائی کے فاتحانہ پکار بلند ہوئی، تھکاوٹ مگر خوشی سے مخمور پکار۔ وہ ننھی سی چابیوں کا رنگ لیے پلٹی اور صندوق شکیل کے ہاتھوں سے جپٹا۔ تو زیور کا کیا کرے گی؟ چپ تو کر۔ اس نے تالا کھولا اور ڈھکن اٹھایا۔ اندر سونے کی چمک نے آنکھیں خیرہ کر دیں۔ گو کہ ایک ہار، 2 بندر، 2 کڑئی تھے اور بہت بھاری بھی نہ تھے، مگر پیلے رنگ کی اس دھات کی شکل ہی دل باندھ دیا کرتی ہے۔ تو باہر دیکھ، وہ آ نہ جائے۔ اس کو دروازے پہ پہرا دینے کا کہہ کر فیروزہ مائی جلدی جلدی زیور نکال کر اپنے دوپٹے پر رکھنے لگی۔ پھر اس نے دوپٹے کے پلو کے کونے پر باندھ کر پوٹلی بنائی، آخری گرا دی اور لے کھانا۔ شکیل کی آواز پر وہ چونکی، پھر بد دلی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا وہ پیسے کدھر رکھتی ہے، کمرے میں شاید کوئی اور لاکر ہو۔ شکیل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے جا رہا ہے، سو بات ادھوری چھوڑ دی اور خود بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ پریشانی، تجسس، لالچ سب گڈ مڈ ہو گیا۔ پارس کے کمرے میں خاموشی اور نیم تاریکی تھی۔ شکیل نے بتی جلائی، پھر الماری کے ایک ایک کر کے سارے پٹ کھولے۔ نفاست سے ٹنگے کپڑے، تہ لگی شالز، جوتے، صرف ایک نظر میں ہی ساری الماری سامنے آ گئی۔ شاید آدھا منٹ بھی نہیں ہوا جب شکیل کو نچلے جوتوں کے خانے میں سیف نظر آیا۔ وہ پنجوں کے بل جھکا اور سیف کو باہر نکالنا چاہا مگر وہ وہاں نصب تھا۔ سوری، یہ سیف لفظ ہے۔ اس نے جھکے جھکے اس کے دروازے پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں 0 سے 9 تک 10 ہندسے بنے تھے اور ساتھ چھوٹی سی اسکرین۔ یہ کیسے کھلے گا؟ فیروزہ میں اس کی پشت پہ جھکی تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پاس ورڈ لگانا پڑے گا۔ تجھے پتہ ہے پاس ورڈ کیا ہے؟ شکیل نے نمبرز پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاؤں پاس ورڈ؟ وہ دونوں کرنٹ کھا کر پلٹے۔ دروازے میں پارس کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، کندھے پر پرس، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں سرد مہری۔ شکیل تھوکنے گلنے پہ بمشکل اٹھا۔ فیروزہ مائی کا چہرہ فاق ہوا۔ وہ فیروزہ مائی نے کچھ کہنا چاہا، پارس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ کسی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری خالہ کے صندوق کا تالا نہیں ہے جسے تم دونوں کھول لو گے۔ وہ اندر آئی اور پرس اتار کر سنگھار میز پر رکھتے ہوئے بولی، اس لیے میرا تم دونوں کے لیے ایک مشورہ ہے۔ گلاسز میز پر رکھ کر وہ پلٹی اور شکیل کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولی، یہ میرا گھر ہے، اگر ادھر رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہو، ورنہ تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے میں مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، سمجھے؟ تم سیدھے طریقے سے پیسے دے دو تو مجھے انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرنی پڑیں گی۔ وہ سنبھل چکا تھا، اس لیے خباثت سے مسکرا کر بولا، 1 پیسہ نہیں دوں گی، جو کرنا ہے کر لو، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے کالر جھٹکا، منہ میں مسکرا کر کچھ بولا اور باہر نکل گیا۔ فیروزہ میں پارس سے نگاہ ملائے بغیر جانے کے لیے مڑی تو اس نے اسے کوہنی سے تھام کر روکا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو، ورنہ تم نے ہی کہا تھا کہ پارس نے رضوان حیات کو مارا ہے، تو یاد رکھو، اگر میں رضوان حیات کو مار سکتی ہوں تو تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو بیک وقت فیروزہ مائی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے، مگر وہ کچھ کہے بنا باہر نکل گئی۔ شکیل اپنے کمرے میں بیڈ کے سرے پہ بیٹھا تھا۔ فیروزہ مائی نے اندر قدم رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ یہ تو واک کے لیے گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ فیروزہ مائی جواب دیے بنا قریب آئی اور شکیل کا چہرہ سوگواریت سے دیکھا۔ تو ٹھیک کہتا تھا، اگر یہ زندہ رہی تو رضوان حیات کی طرح تجھے بھی مار دے گی، ناگن۔ یعنی تو میرے ساتھ ہے امی؟ بالآخر شکیل کے چہرے پر سکون آمیز مسکراہٹ ابھری۔ فیروزہ مائی نے سر ہلایا، نفی میں نہیں، اثبات میں۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا تھا، بیڈ کور سینے تک ڈلا تھا اور ویران آنکھوں سے وہ چھت کو تک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ چوکھٹ پر کھڑے شخص کا پہلا ہیولا نمودار ہوا، پھر اس نے لائٹ جلائی تو بستر پر لیٹا فیضان چونکا۔ فیضی ایسے کیوں لیٹے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سویرا آپ آ گیا اور اس کے پیشانی چھوئی۔ ٹھیک ہوں، بس تھک گیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا اور دونوں آنکھیں ملی۔ بہت دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد ایک دم ڈھیر ساری روشنی یوں ہی چند لمحے کے لیے بصارت کو چندھا دیتی ہے، مگر پھر جیسے جیسے آنکھیں عادی ہوتی ہیں ہر شے واضح نظر آنے لگتی ہے، اور دل مزید بوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ ادھر کیسے؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے پلکیں سکیڑے سویرا آپا کو دیکھا جو اب سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ پارس آفس میں اور مجھے باقی کسی کا خوف نہیں، مگر تم اتنے بجھے کیوں لگ رہے ہو؟